پاکستان میں آج پہلا روزہ ہے اور بہت سے ممالک میں آج دوسرا روزہ ہے۔ تو آج سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں، عمران خان کے لیے آسانیاں ہوں۔ اے اللہ عمران خان کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ عمران خان کو رہائی نصیب کر۔ آج بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ جب ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب عید آتی ہے تو اپنے بہت سے پیارے یاد آتے ہیں، جب ایسے موقع آتے ہیں تو انسان کئی چیزوں کا احساس کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اور میرے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کئی چیزوں کو محسوس کریں گے۔ جو ولاگ ہے یا جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے جو چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اوورسیز پاکستانی اس چیز کو بہتر محسوس کریں گے۔ ابھی میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ ہم جب بچپن میں ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، تو جب رمضان ہوتا تھا، ایک طرف جو بہنیں ہوتی تھیں وہ پکوڑے سموسے بنا رہی ہوتی تھیں، روح افزا تیار کرنا، شکنجوی بنانی، دوسری طرف جو ہماری ماں ہوتی ہے وہ کھانا بنانا، کہیں نہ کہیں ہم بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس طرح بڑا خوبصورت رمضان ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پاکستان کو چھوڑ کے گئے ہیں، صرف کس کے لیے؟ کیونکہ پاکستان میں نہ روزگار ہے، نہ کوئی چیز ہے، اپنی فیملی سے دور ہیں، اور وہ اس چیز کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی لطف اندوز ہوتی تھی، کتنا اچھا یہ ایک حسین لمحہ ہوتا تھا۔ تو آج جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا، دیکھیں آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جہاں آپ تمام لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ افطاری کر رہے ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں گے، سحری کر رہے ہوں گے، وہاں ایک انسان ایسا بھی ہے جس نے اس قوم کی جنگ لڑی، وہ انسان جو شہزادوں جیسا ہے، مطلب اس نے وہ زندگی دیکھی جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ وہ انسان آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے اکیلا بیٹھے اس نے سحری کی ہوگی، اور اکیلے بیٹھے وہ افطاری کرے گا۔ تو کتنی تکلیف اور کتنے دکھ کا لمحہ ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے۔ ہم سب کے لیے تکلیف کا، دکھ کا لمحہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ انسان جس کی ایک آنکھ آلموسٹ اس کی بنائی چلی گئی تھی، اور وہ آج بھی قوم کی طرف دیکھ رہا ہے، تو قوم کو یہ کہوں گا کہ آپ ضرور اس چیز کو سوچیں۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ اگر آپ کو سب کو سائڈ پہ کر کے اکیلے اگر آپ کو یہ زندگی گزارنی پڑے کمرے کے اندر، تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی۔ تو عمران خان کو اسپیشلی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اس پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم سب کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کر لو، وہ کہتا ہے نہیں۔ رانا ثناء اللہ پروگرام میں آ کے اعتراف یہ کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ پروگرام میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 بار سنجیدہ کوشش کی، ایک بار 26 نومبر سے پہلے ایک دفعہ اور کوشش کی، 2 بار سنجیدہ کوشش کی کہ عمران خان کو ڈیل آفر کریں اور اس کو باہر لے کر آئیں، لیکن وہ انسان کسی بھی ڈیل کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ نہیں کہہ رہا، یہ رانا ثناء اللہ جو سخت ناقص، سخت مخالف ہے، جو اس رجیم کا حصہ ہے، جو اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہے جس کے اوپر، مطلب جو اس حکومت کا حصہ ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ 2 بار سنجیدہ کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا، وہ کسی ڈیل کو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شرائط رکھتا ہے وہ ہم نہیں مان سکتے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ سے جب یہ سوال ہوا کہ تیسری کوشش، وہ کہتا ہے بیکار ہے، مطلب وہ ڈیل نہیں کرے گا۔ ایک بات تو کنفرم ہو گئی، جو عمران خان ہمیشہ اپنی فیملی کے ذریعے پیغام بھیجتے تھے کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور عمران خان یہ کہتے تھے کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، میں ان کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ تو آج وہ بات سچ ثابت ہو گئی، آج وہ بات پتہ چل گئی کہ عمران خان واقعی کہتے ہیں کہ وہ ایک دلیر انسان ہے، وہ ایک مضبوط انسان ہے، وہ ایک قد آور انسان ہے، اور اس کا قد یہ جتنے لوگ ہیں یہ بونے ہیں اس کے آگے۔ میاں اسلام اقبال نے بات کہی تھی، آج خود تو وہ کہیں غائب ہیں، لیکن واقعی یہ تمام لوگ عمران خان کے آگے بونے ہیں۔ تو یہ جو رانا ثناء اللہ نے باتیں کی، اور یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کی تائید کرتی ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمران خان کسی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات کی کہ عمران خان کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ قوم انقلاب کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں وہ انسان واقعی
قوم کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میری قوم فیصلہ کرے گی میرا، کیونکہ وہ قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اب قوم کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور اگر میں عمران خان کی بات کروں تو عمران خان نے ریسنٹ جو آخری پیغام آیا وہ بھی یہی آیا تھا کہ میں کبھی بھی سر نہیں جھکاؤں گا، میں مر جاؤں گا لیکن ان کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ جب ہم علیمہ خان سے سوال کرتے تھے ڈیل کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں یہ لفظ کیا ہوتا ہے ڈیل، یہ ڈیل اور لوگوں کے لیے لفظ ہوگا، عمران خان کے لیے لفظ ڈیل ہے ہی نہیں۔ عمران خان آئے گا، ضرور آئے گا۔ سو یہ باتیں ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی تھیں، جو ایک خدشات تھے، تب ایک طرف خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا تھا، سوابی میں تھا، پارلیمنٹ کے اندر تھا۔ تو پارلیمنٹ کے اندر جو دھرنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، انہوں نے کرٹیسزم کیا اس دھرنے کو بھی، خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنے کو بھی، اور سپورٹ کیا سوابی دھرنے کو۔ تو اب جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا تھا، وہاں سے تحریک انصاف کے لوگ ہی ایسی فوٹوز لگاتے ہیں جس میں وہ سوکھی روٹی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ لیکن اب کل طلعت حسین نے اپنے ایک پروگرام میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیجز لگائی جس میں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ سیور کھا رہے ہیں۔ یہ بات میں بتاتا ہوں کہ یہ جو سیور والی ہے یہ کب کی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب اجلاس ہوا مسجد کے اندر، جب سموار کا دن تھا تو انہوں نے تمام روڈز اوپن کر دی، انہوں نے پارلیمنٹ بھی کھول دی، انہوں نے جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو دھرنا تھا اس کے آگے جو بلاکیج تھی وہ بھی کھول دی۔ اب یہ جو سیور کھانے والی فوٹیجز ہیں یہ آخری دن یعنی سموار والے دن کی یہ فوٹیجز ہے، سموار والے دن کی یہ تمام جو ویڈیوز ہیں سیور کھانے والی، جو پچھلے 3 دن تھے تب کسی کو اندر کوئی چیز لے کر جانے نہیں دی۔ تو اب یہ پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں اندر یہ کھاتے رہے ہیں، اندر یہ کھاتے رہے ہیں، حالانکہ فوٹیجز جو ہیں وہ اینڈ ڈیز کی ہیں۔ اگر طلعت حسین میں اتنی ہمت ہے، اتنی جرأت وہ رکھتا ہے تو فوٹیجز سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اوپر ساتھ جو ڈیٹ ہے وہ بھی مینشن ہو جاتی ہے، آپ وہ بھی جلائیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے جو ہے یہ سیور کب کھائے ہیں۔ آپ 3 دن آپ نے انہیں کوئی چیز اندر نہیں، میں اس دھرنے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دو، میں اس چیز کو ہرگز ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن آپ نے 3 دن اندر کوئی چیز نہیں جانے دی، اور جب پارلیمنٹ کے دروازے کھل گئے تو ظاہری بات ہے وہ انسان ہے، انہوں نے کھانا ہے، بھوکے مر جائیں۔ تو انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی یہ فضول بکواسیات کر رہے ہیں۔ آپ اس پہ بات نہیں کرتے جو عمران خان کے ساتھ جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ طلعت حسین اتنی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، عمران خان کا پراپر علاج ہونا چاہیے، جس طرح نواز شریف ملک سے بھاگا تھا وہ ملک سے نہیں بھاگے گا۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ ملک سے بھاگ گیا تھا، اس کو یہ چیزیں یہ سہولتیں دی گئی تھیں تو عمران خان کو کیوں نہیں دی جا رہی، اتنی اخلاقی جرأت آپ نہیں رکھتے۔ سو اس طرح کے پراپوگنڈوں میں نہیں آنا تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ ریالٹی چیز کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ ایکسپلین کچھ کرتے ہیں۔ ایک بات، اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے رہائی فورس کا قیام کیا ہے، تو پہلے تو وزیر اعلیٰ کو لے کے بھی جو ہے کہیں سوشل میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے۔ اب وزیر اعلیٰ نے رہائی فورس کا قیام کیا، اب یہ رہائی فورس کو عمران یاس مختلف لوگ جو ہیں وہ ایکسپلین کر چکے ہیں۔ رہائی فورس جو ہے کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں اس طرح ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، جو ایک حقیقت ہے۔ اب رمضان میں یہ رہائی فورس کتنے لوگ اس پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے نہیں ہوتے، یہ پتہ چلے گا، لیکن جو اصل میدان لگے گا نا وہ رمضان کے بعد ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ لاکھوں لوگ اگر ہوں تو جب ان کا حلف لیا جائے گا اس کے بعد یقیناً زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، کال دے دی جائے گی۔ تو حالانکہ جو عمران خان کی صحت ہے اس کو لے کے ابھی ہی کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی، ابھی ہی کچھ نہ کچھ ایفرٹ ہونی چاہیے تھی۔ اس میں صرف وزیر اعلیٰ نہیں آتے، اس میں تمام پارٹی آتی ہے، اس میں اسپیشلی پنجاب آتا ہے۔ مطلب پنجاب میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، جو ایک حقیقت ہے۔ پنجاب میں کہیں کچھ نظر نہیں آتا، پنجاب کی قیادت کہاں ہوتی ہے، پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہوتی ہے، پنجاب کے اراکین کہاں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز ہے اس کو لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو رجسٹریشن ہوتی ہے رہائی فورس کی، یہ خیبر پختونخوا میں کتنی ہوتی ہے اور پنجاب میں کتنی ہوتی ہے، اور پھر کتنے لوگ پہنچتے ہیں، کتنے لوگ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، کتنے لوگ حلف لیتے ہیں، یہ ٹائم ٹو ٹائم پتہ چلتا جائے گا۔ اب مریم نواز کی ایک تقریر کے دوران جو ہے وہ پرچیاں مکس ہو گئیں۔ اب مریم نواز کی بات کروں تو وہاں یہ یونیورسٹی آف گجرات گئیں تو جب وہاں عمران خان کی تصویر لگی تو پیچھے حال میں شور مچ گیا تھا۔ اب یہ
لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، زبردستی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جی نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا تھا، ہم عمران خان کو یہ کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بہنوں کے رستے روکتے ہیں، آپ بہنوں کو گرفتار کرتے ہیں، آپ کی حکومت میں ہوتا ہے، آپ ورکرز کو گرفتار کرتے ہیں۔ آپ نواز شریف کے پیچھے کوئی نہیں آیا، اس میں عمران خان کے ورکرز کا کیا قصور ہے کہ جو عمران خان کے پیچھے جاتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے موبائل چھین لیے جاتے ہیں۔ سو یہ صورتحال ہے۔ باقی کیسز کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، باقی کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں، یہ پتہ چلے گا۔ لیکن آخر میں ایک بات بتا دوں کہ یہ خود ماننے کو اب مان چکے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، رمضان ہے، اچھی طرح گزاریں، عبادت کریں۔ اللہ حافظ۔